جب خان صاحب نے اس کو کمشنر کو یہاں سے ہٹایا تو ایک بندہ خان صاحب کے پاس پہنچا، زلفی بخاری، کمشنر کی سفارش کرنے کے لیے کہ اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. خان صاحب کو اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے اتنی زیادہ سفارش کی کہ ان کو شک ہو گیا اس کے اوپر، ورنہ یہ تو بلو آئیڈ تھا. خان صاحب کا زلفی بخاری پسندیدہ آدمی تھا، وہ تو ہاؤس ہولڈ سٹف تھا، بہت قریبی. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمشنر کو میں نکال رہا ہوں کرپشن پہ اور یہ جا رہا ہے آؤٹ آف دا وے، اتنا زیادہ روٹین سے ہٹ کر اس کی سفارش کر رہا ہے، وہ بات ضرور ہے. انہوں نے فون کیا اپنے اسی دوست کو، اسے کہا یار زلفی بخاری کا تھا، اس نے کہا جی بالکل وہی بندہ ہے. اور دوسرا غلام سرور ہے. غلام سرور نے فنل ایریا کے اندر این او سی جاری کیا ایک سوسائٹی کو کہ آپ یہاں پہ بنا لیں، کوئی بات نہیں، جہاز گرے گا تو خیر ہے دیکھی جائے گی. نمبر 1 یہ کروایا اس نے. نمبر 2 انہوں نے رنگ روڈ کے اوپر اس سوسائٹی کو لا کر اس کی 20,000 سے زیادہ فائلیں اس کے بیٹے نے بیچی. یہ سارا پیسہ جو. اور زلفی بخاری کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی زمین نہیں ہے. میں آپ کو ایف آئی آر ابھی کر دیتا ہوں، واٹس ایپ آپ دکھا دیں ٹی وی پہ. یہ وہ ایف آئی آر ہے جو ان کی بہن نے کروائی ہوئی ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے، اس کی 38% کی میں پارٹنر ہوں اور اس کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے اور اس کا حصہ میرا ہے. 2019 میں انہوں نے کروائی تھی، یہ بھول گئے تھے، یہ سمجھے شاید ختم ہو گئی ہے. وہ ایف آئی آر بھی اب موجود ہے ہمارے پاس. تو زلفی بخاری تو پھنس گیا. تو عمران خان کیسے نکلیں گے ان سارے جھنجھٹوں سے؟ تو ایسے مطلب بہرحال رنگ روڈ ایک پروجیکٹ ہے جس میں بے پناہ کرپشن کی گئی، اسی طرح میٹرو میں کی گئی ہوگی، اسی طرح پشاور کے لاتعداد اور معاملات میں، پھر بلین ٹری سونامی کے اندر بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. دیکھیں وہ جو پہلے والے پھر یہ لاہور میں جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ راوی والا، راوی ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے بالکل، یہ جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پوری بنی ہوئی ہے جی، تو اس میں کس کس بات کا جواب دیں گے وہ؟ آفتاب بھائی دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈر ہے، ایلین ہے، باہر سے آیا ہوا. وہ ان کے ساتھ ان کے داؤ پیچ ان چیزوں کو نہیں جانتا. بیوروکریسی کے بغیر کرپشن کبھی نہیں ہو سکتی اور بیوروکریسی کبھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی نہیں. سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹ کا گٹھ جوڑ ہے. بیوروکریٹ سیاستدان کو کرپشن پہ لگاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کرپشن کرتا ہے. عمران خان کتنا روکے گا؟ اس کو بہت ٹائم لگے گا، یہ چیزیں بہت ٹائم کے بعد ہوں گی. ہاں اگر بڑے چور پکڑتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے، اگزامپل بناتا ہے، ہو سکتا ہے وقت گزر جائے اور نئے لوگ اس کو لانے پڑیں گے. اگر اس نے دوبارہ حکومت بنانی ہے یا دوبارہ اگر اس نے الیکشن لڑنا ہے، میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے کہ جو پرانے چور اچکے جن کو ٹکٹ دیا تھا ان سے اب ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لے گا، بھی میں آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہا، یہ نئے لوگ ہیں، یہ الیکشن لڑیں گے. کون لانے دے گا اسے؟ کون یہ سب کچھ کرنے دے گا؟ آپ بھی بادشاہ بندے ہیں اسے. دیکھیں جو لوگ اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے، کل یاد ہے نا اژدہے کی مثال، اس کے گرد کوئل ہوئی ہوئی ہے، کوئل، اس میں سے نہیں نکل پائے گا. لڑنا تو پڑے گا اس کو، اب وہ لڑائی تو نہیں چھوڑ سکتا. بس لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. لو میں گم، لو میں گم. حماس والوں کی میں مثال دیتا ہوں آفتاب بھائی. ایک مووی تھی امریکن ہالی ووڈ کی، اس کا نام تھا انڈیپینڈنس ڈے. ہاں، دا انڈیپینڈنس ڈے. اس مووی کو ایوارڈ ملا تھا، آپ کو پتا ہے، آسکر ملے تھے. ول اسمتھ کی نہیں تھی؟ ہاں جی، ولیم اسمتھ کی تھی. ول اسمتھ کی تھی. اس میں جو بیسٹ پارٹ تھا نا، وہ ان کا پریزیڈنٹ ایک سپیچ کرتا ہے، اگر آپ نے وہ سنا ہے تو. ہاں جی، ایک ٹینک کے اوپر کھڑا ہو کر جی جی، وہ مائک پکڑتا ہے اور اس پہ ایک سپیچ کرتا ہے. اس میں اس کا ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں تب تک نہیں مار سکتے جب تک کہ ان کو ہم سے لڑنا نہ پڑے. تو حماس نے یہ ثابت کیا ہے. حماس ایکچولی مرنے کے لیے لڑ رہا تھا لیکن وہ لڑ کے مر رہا تھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. عمران خان اس کو پتا ہے میں کمزور ہوں، میں اکیلا ہوں، میں مار کھا رہا ہوں، لیکن لڑ رہا ہے نا. اس کی لڑائی کی قدر کریں آپ. بس ہو سکتا ہے کسی وقت وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ جائے، لیکن لڑنا بڑا ضروری ہے. ਭਾਜੀ ارطغرل ڈرامہ ਉਹਦੇ ذہن تے سوار ہو گیا ہے. ارطغرل نہیں ہے، ارطغرل ہے، اور یہ بہت بڑی کہانی ہے. تے ایتھے نہیں نا پوری ہونی، زمانہ ہو رہے ہو تو ہور دور. دیکھو کل کی گزارش تم بھول گئے ہو. کل ہم نے اس شو میں ہاں جی میل باکس میں ایک بات کہی تھی جی جی کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کر کے ہار جانا بہتر ہے. آپ کو اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس اس بات پہ کہ یار میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور وہ سپورٹس مین ہے، اس کو ہارنا آتا ہے اور ہار کے بعد پھر وہ لڑتا ہے. اس ٹیم کے ساتھ تو وہ نہیں جیت سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹیم اسے نہیں لانی پڑے گی، ٹیم اس کو بہتر لانی پڑے گی. بہتر نہیں، اور بہتر وہ خود ہو جائے گی. اس کے لیے اس کو بڑی مخالفت بھی لینی پڑے گی. آج کل بھی اسے بے پناہ مخالفت کا سامنا ہے. یہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن یہ بات بڑی پرٹیننٹ ہے، بڑی اہم ہے. وہ بہت مخالفت کا سامنا کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے یہ تک، میرے سورسز یہ کہتے ہیں، یہ تک کہہ دیا کہ بھائی جان یہ چابیاں جس دن آپ کہیں گے یہ لیں پکڑیں اور چلائیں. مجھے اس پہ شعر یاد آ گیا، وہ کہتا ہے سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا، کسی کا جسم بولے گا، کسی کی ذات بولے گی. تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے،
اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی.